درکار ہوتے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیکساس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے، کافی گہری نظر رکھتے ہیں اس ساری صورتحال پر، اور ماضی میں بھی جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ان کی ایک رائے رہی ہے، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، امریکی ووٹرز اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نتائج حسب توقع آئیں گے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے الیکشن کی طرح اس بار بھی تمام سروے غلط ثابت کر دیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ابھی آپ نے جو رپورٹ دکھائی، جن ریاستوں کے آپ نے نام لیے جہاں پہ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کامیاب نظر آ رہے ہیں یا ریپبلکن پارٹی کے موجودہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سبقت لیے ہوئے ہیں، یہ بڑی حد تک وہ پریڈکٹیبل نتیجہ ہے جو سرویز میں سامنے آ رہا تھا، کیونکہ یہاں پر امیدوار اپنی وابستگی پہلے ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ مختلف سٹیٹس جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ ریپبلکن ہیں، یہ ڈکلیئرڈ ڈیموکریٹ ہیں۔ سو ابھی تک تو جو پیٹرن ہے وہ ہمیں وہی نظر آ رہا ہے، اور تمام انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار جو الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں 6، ان میں اصل مقابلہ ہوگا، اور جو بھی ان سٹیٹس میں سبقت لے گا وہ اس کے لیے وائٹ ہاؤس کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس میں خاص طور پر جو اس وقت 4 سٹیٹس ہیں، جس میں مشیگن ہے، پینسلوینیا ہے، نارتھ کیرولائنا ہے اور جارجیا ہے، ان میں ابھی ووٹس جو ہیں ان کی کاؤنٹنگ جاری ہے، اور خاص طور پر جو ان الیکشنز میں ڈائنامک چینج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے اور شاید ابھی مزید وقت لگے، کیونکہ جب تک 70 یا 80% تک ووٹ کاؤنٹ نہیں کر لیے جاتے ان سٹیٹس میں، تو کوئی اندازہ لگانا مشکل ہوگا 10 کروڑ سے زیادہ جو ارلی ووٹنگ کے اور میل ان ووٹس کے نمبرز ہیں، اس میں سے لاکھوں ووٹس ان سوئنگ سٹیٹس میں ایسے ہیں، کیونکہ یہ اربن ووٹس ہیں۔ آج تک جو الیکشن کی انتظامیہ ہے ان سٹیٹس میں وہ یہ ووٹ ریسیو کرتی رہی ہے، تو اس میں سے لاکھوں ووٹس ایسے ہیں جو ابھی تک کاؤنٹ نہیں کیے جا سکے۔ سو جب تک ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، 70-80% تک نتائج سامنے نہیں آئیں گے ہر اسٹیٹ میں، کوئی اندازہ لگانا مشکل ہوگا۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بہرحال اس وقت ایک نیک اینڈ نیک فائٹ میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں سے کوئی بھی امیدوار اس وقت ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اسی لیے دونوں نے اب سے کچھ دیر پہلے سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں، اپنے امیدواران کو ہمت دلائی ہے۔ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے، لیکن اگلے چند گھنٹے جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے، خاص طور پر جو بڑے شہری علاقے اور بڑی کاؤنٹیز ہیں ان سوئنگ سٹیٹس میں، جب وہاں سے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے تو صورتحال زیادہ کلیئر ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم کچھ ماضی کو دیکھیں تو صدارتی انتخاب جب بھی ہوتا ہے امریکہ کا تو بہت زیادہ دنیا کی اس پر نظر ہوتی ہے، تو آپ نے ان کو دیکھا ہے، بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں اس ساری صورتحال پر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی انتخاب کا پروسیس چل رہا ہے، جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ جن ریاستوں سے ٹرمپ کامیاب ہوں گے یا جن ریاستوں سے جو بائیڈن کامیاب ہوں گے، ان کی توقعات کے مطابق ہی نتائج جا رہے ہیں، یا پھر کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف نتائج کا سامنا کرنا پڑا ان امیدواروں کو؟ جی نہیں، ابھی تک کوئی ایسا خاص بڑا اپ سیٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ جیسے بڑی ریاستوں میں کیلیفورنیا ہے، اس کے بارے میں یہی سمجھا جا رہا تھا کہ ہمیشہ اس میں ڈیموکریٹک امیدوار کامیاب ہوتا ہے، اس بار بھی جو بائیڈن کو وہاں اکثریت حاصل ہے۔ اسی طرح فلوریڈا میں بہت ٹف کمپٹیشن جو ہے اس کی توقع کی جا رہی تھی، اور صدر ٹرمپ کے لیے خاص طور پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر وہ فلوریڈا میں نہیں جیتے تو ان کے لیے دوبارہ انتخاب بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ فلوریڈا جیت چکے ہیں، لیکن جو بائیڈن کے لیے کسی ایک ریاست پر اس طرح سے انحصار نہیں ہے، ان کے لیے کئی پاتھس ہیں۔ اسی لیے اگر وہ ان 6 میں سے 2 یا 3 سوئنگ سٹیٹس کو بھی اپنے حق میں فلپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جیسے ابھی جارجیا ایک ایسی سٹیٹ ہے، وسکونسن اور مشیگن جو ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ووٹ کرتی رہی ہیں، مگر پچھلی دفعہ صدر ٹرمپ ان کو جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو اگر اپنے ووٹرز کو اپنے کیمپ میں واپس لانے میں کامیاب ہو گئے جو بائیڈن بطور ایک ڈیموکریٹک امیدوار کے، تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور
صدر ٹرمپ کے لیے اپنا منصب ریٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ جو ابھی لاسٹ نتائج جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تیزی کے ساتھ جو بائیڈن کی برتری کو کم کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تک 270 تک پہنچنا ہے تو ٹرمپ جو ہے وہ کوئی سرپرائز دے دیں؟ جی، یہ سرپرائز تو بالکل اس کا امکان اپنی جگہ قائم ہے، اور اسی لیے تمام تجزیہ کار اس وقت بہت کوشش ہیں۔ کوئی بھی اسٹیٹ کسی ایک امیدوار کے حق میں کال کرنے کے لیے پہلے عمومی طور پر یہاں یہ ہوتا تھا کہ 50-60% تک جب نتائج آ جاتے تھے تو پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹیٹ کو ایک امیدوار کے حق میں کال کر دیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جب تک 80 یا 90% نتائج نہ آ جائیں، جیسے فلوریڈا اور اوہایو میں ہوا کہ 90% سے زیادہ ووٹس جو ہیں وہ جب کاؤنٹ کر لیے گئے اور صدر ٹرمپ کی اس میں واضح برتری نظر آئی، اسی طرح منیسوٹا میں جب برتری نظر آئی، یا کولوراڈو میں 80-90% ووٹس کاؤنٹ ہونے کے بعد برتری نظر آئی، تو جو بائیڈن کے حق میں تمام تجزیہ کاروں نے، انڈیپینڈنٹ جو ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں ان کی ریسرچ ٹیمز نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ یہ ریاست جیت رہے ہیں۔ سو بالکل یہ فائٹ جو ہے یہ رائٹ ڈاؤن وائر جائے گی۔ اس میں اس موقع پر یہ کہنا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ان کا کوئی امکان نہیں ہے یا یہ پیٹرن باقی رہے گا اور وہ اس ریس کو فلپ نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہوگا۔ یہ قبل از وقت ہوگا۔ ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، تھوڑی امریکی معاشرے کی ہم بات کریں گے۔ جب آپ کچھ عرصہ گزارتے ہیں، اقتدار میں رہتے ہیں، تو اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، اقتدار میں آنے کے بعد کچھ رائے بدل جاتی ہے، اور جب آپ کا دور کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی معاشرہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ چاہتا ہے؟ دیکھیے، ایک انکمبینسی کا فیکٹر تو بہرحال ہوتا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے پہلا الیکشن جو ہے وہ وعدوں پر لڑا تھا، لوگوں کو امید دلائی تھی اور ان کو یہ بتایا تھا کہ میں اکانومی آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر کروں گا۔ اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو اس پوری کیمپین میں الیکشن سے پہلے جتنے ایشوز پر بات ہوئی ہے، اس میں چاہے کووڈ-19 ہو یا اکانومی ہو یا جابز ہو یا ہیلتھ کیئر ہو، زیادہ تر لوکل ایشوز ہیں، فارن پالیسی پر یا جو امریکہ سے باہر کے معاملات ہیں، خارجہ پالیسی سے متعلق، ان پر بہت کم بات ہوئی ہے۔ اور ابھی جو ایگزٹ پولز سامنے آئے ہیں جن میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جو پولنگ اسٹیشنز پر آتے ہیں کہ وہ کس بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، تو اس میں دو بڑی چیزیں سامنے آئیں۔ ان سے لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کووڈ-19 پر جو صدر ٹرمپ کا رسپانس تھا اس سے مطمئن ہیں یا وہ اکانومی پر ان سے مطمئن ہیں، تو لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اکانومی جو ہے اس کو زیادہ بڑا ایشو سمجھتے ہیں کووڈ-19 سے۔ لیکن اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو کووڈ-19 اور اکانومی ایک طرح سے ٹائٹ ٹوگیدر ہیں، کیونکہ کووڈ-19 پر جو رسپانس رہا صدر ٹرمپ کا تو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن لوگوں کی جابس نہیں، اسٹیمولس پیکج نہیں ملا، کاروبار بند ہوئے، تو یقیناً اس کا امپیکٹ جو ہے خاص طور پر جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہاں پر لوگوں کے ووٹنگ پیٹرن میں نظر آئے گا۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کو وہ لے کر چلے ہیں ٹرمپ کے خلاف، انہوں نے جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ کووڈ-19 کے حوالے سے کافی بات ہوتی رہی ہے، تو کیا پوری جو کیمپین تھی اس کا سلوگن یا اس کا جو پوائنٹ تھا سب سے زیادہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا رہا ہے جو بائیڈن کے لیے پلس پوائنٹ رہا ہو؟ کیا کووڈ-19 کے ایشوز کو ہی لے کر چلے ہیں جو بائیڈن؟ جی، یہی وہ نقطہ تھا جو بائیڈن نے بار بار تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ جب سابق صدر اوباما میدان میں اترے اور انہوں نے کیمپین ریلیز سے خطاب کیا تو ان کا بھی بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں اپنی رسپانسبلٹی فلفل کرنے میں۔ اگر وہ لوگوں کو پہلے بتا دیتے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے، اور خاص طور پر جس طرح انہوں نے سائنس کا مذاق اڑایا، سائنسدانوں کا مذاق اڑایا،
انہوں نے پوری یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح کسی ویکسین کا اعلان کر دیا جائے الیکشن سے پہلے، جس کو وہ ٹرافی کے طور پر اپنے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. ایک طرح سے جو لوگوں کی صحت ہے اس کا انہوں نے خیال نہیں رکھا. انہوں نے بارہا یہ کوشش کی کہ کاروبار کھلے رہیں، لاک ڈاؤن یا تو دیر سے ہو یا اس کو دوبارہ جلدی کھول دیا جائے، خاص طور پر ان اسٹیٹس میں جہاں ریپبلکن گورنرز ہیں. تو اس کی وجہ سے عوام میں بھی یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اسی کا فائدہ جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی. اور اسی کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے بارہا چائنا کا نام لیا، کانسپریسی تھیوریز کا سہارا لیا، تاکہ وہ اپنے اندر آنے والا بلیم جو ہے اس کو کہیں اور شفٹ کر سکیں اور اپنے سپورٹرز کو مطمئن کر سکیں. ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے ہی شروع سے ہی دنیا پر اثر انداز ہوتی آ رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکی صدر آتا ہے اس کی خارجہ پالیسی دنیا پر تو اثر انداز ہوتی ہے، کیا امریکہ کا اپنا معاشرہ اس خارجہ پالیسی کو کس طرح سے لیتا ہے؟ اس بنیاد پر کیا وہ فیصلے کرتا ہے اپنے انتخابات میں؟ دیکھیے، دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ آل پالیٹکس از لوکل. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگوں کو اس بات سے سروکار ہوتا ہے کہ کیا ان کی پاس نوکری ہے، کیا وہ ایک پے چیک گھر لے کر جا رہے ہیں، کیا ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. یقیناً یہاں پر فارن پالیسی ایشوز کی بات ہوتی ہے، افغان پالیسی کی بات ہوتی ہے، چائنا سے تعلقات کی بات ہوتی ہے، ان جنگوں کی وجہ سے امریکن اکانومی کو جو نقصان ہوا ہے اس کی بات ہوتی ہے. لیکن وہ ساری بات چیت اس تناظر میں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو امریکہ کی لوکل اکانومی ہے، لوگوں کے عمومی حالات جو ہیں ان پر کتنا اثر پڑا ہے. اسی لیے جو ہے لوگ اس موجودہ حالات میں لوکل ایشوز سے زیادہ کنسرن ہیں کہ کیا وہ اتنے پیسے کما رہے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اور انہیں عام طور پر حکومت فارن پالیسی میں کیا فیصلے کر رہی ہے اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آپ سے مزید